بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ امام حسین کا یہ دکھ بھرا واقعہ شیئر کرنے والی ہوں۔ شہادت حضرت عباس کے بعد امام حسین قریب اور بے یار و مددگار ہو گئے۔ کوئی نہ تھا جو آپ کی مدد کرتا۔ آپ نے میدان میں جانے سے پہلے خواتین اور بچوں کو دعا دی اور انہیں سکون اور صبر کی تلقین کی تھی۔ جب امام حسین السلام میدان میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے سامنے آ کر تلوار سے ٹیک لگائی اور بلند آواز سے فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ یزید کی فوج نے کہا، ہاں آپ فرزند رسول ہیں۔ حسین نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ میرے باپ علی بن ابی طالب ہیں؟ سپاہیوں نے کہا، جی جانتے ہیں۔ امام نے پوچھا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو؟ اولین مسلمان خاتون جانب ختیجہ میری نانی ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا، تم خدا کی قسم کیا جانتے ہو؟ جعفر جو بشت میں پرواز کرتے ہیں وہ میرے چاچا ہیں۔ سپاہیوں نے کہا، ہم جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو کہ تلوار جو میری کمر میں ہے یہ رسول خدا کی تلوار ہے؟ کیا؟ ہاں، ہم جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو میرے سر پر جو امامہ ہے یہ رسول خدا کا امامہ ہے؟ سپاہیوں کو امامہ فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو میرے بابا سب سے پہلے اسلام لائے، وہ سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ صابر اور تمام مردوں اور عورتوں کے مولا ہے۔ دشمنوں نے کہا، ہم جانتے ہیں۔ امام نے پوچھا، پھر تم میرا خون کیوں بہا رہے ہو جبکہ کل قیامت میں حوض کوثر میرے باپ کے اختیار میں ہوگا؟ وہ ایک گروہ کو اس طرح وہاں ہنکار رہے ہوں گے جس طرح پیاس اونٹ کو پانی سے روکا جاتا ہے۔ قیامت میں پرچم لشکر نہیں ہاتھ میں ہوگا۔ دشمنوں نے کہا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن تم ہرگز نہ چھوڑیں گے جب تک تم پیاس کے مارے موت کا پیالہ نہ پی لو۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین نے اسلام نے ایک دشمن کو جنگ کی دعوت دی جو ابھی میدان میں آتا آپ کے ہاتھ ہلاک ہوتے۔ اس طرح دشمن کے بہت سے بہادروں کو قتل کیا۔ پھر آپ نے دائیں جانب حملہ کرتے ہوئے رجز پڑا، اور قتل ہونا ذلت کی سواری سے بہتر ہے، اور ذلت سے بہتر ہے جہنم میں داخل ہونے سے، اور ہر حال میں خدا کی پناہ میرے ساتھ ہے۔ میں اس کی پناہ اور عزت کے ہوتے ہوئے تمہاری پناہ میں اپنا نہ دوں گا۔ حسین ہوں، علی کا فرزند، خدا کی قسم کھاتا ہوں ظالموں کے آگے سر نہ جھکاؤں گا۔ میں اپنے بابا کی آل کی حمایت کروں گا اور دین رسول پر قائم رہوں گا۔ حالانکہ اس وقت امام حسین پر چاروں طرف سے مصائب نے گھیرا ہوا تھا۔ پہلے نمبر پر تو شدید اور جان لیوا پیاس تھی، اور دوسرے نمبر پر گرمی بہت زیادہ تھی، تیسرا عزیزوں کے عالم ناک درد، چوتھا سنگ دل دشمنی، پانچواں کہ میرے بعد اہل حرم قیدی بنا، چھٹا تنہائی۔ اور اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے بہت زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ایک دوسرے روایت میں آتا ہے کہ امام حسین السلام نے عرض کیا سے سخت کی جنگ کی پیاس میں کا شدید غلبہ تھا۔ آپ نے نہر فوارت کی طرف جانے کا ارادہ کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور کلبہ لشکر پر جہاں 4000 سپاہی پہرا دے رہے تھے اور ان کا سردار عمر بن الحجاج تھا، حملہ کر لشکر کر کے دونوں طرف پر گندہ کر دیا تھا اور خود اب فرات میں داخل ہو گئے۔ امام نے اپنے گھوڑے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تو بھی پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، میں اسی دن ہی پیوں گا جب تک تو نہ پی لے گا۔ گھوڑے نے کہا، احساس کیا ہے؟ اور اپنا منہ بلند کر لیا، گویا آپ سے پہلے پانی نہیں پیوں گا۔ جس وقت امام حسین نے اپنے چلو میں پانی لیا، ایک دشمن نے آواز دی، اے حسین، پانی پی رہے ہو؟ اور فوجیوں نے آپ کے خیموں کا رخ کیا، وہ خیمے جلا رہے تھے، اور آپ کی غیرت جوش میں آئی، پانی پھینک دیا اور تیزی سے خیمے کی طرف واپس آئے۔ معلوم ہوا کہ کسی نے بھی خیمے پر حملہ نہیں کیا۔ دشمن کا مطلب تھا اس ہیلے سے امام کو پانی پینے سے روک کے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام حسین عمر سعد کے سامنے 3 باتیں رکھ
گویا ایک طرح کا اہتمام حجت بھی تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پہلا یہ کہ مجھے اور میرے اہل بیت کو چھوڑ دو، ہم مدینہ واپس چلے جائیں۔ دوسرا یہ کہ مجھے ایک گھونٹ پانی پینے دو، شدت تشنگی سے کلیجہ بھن رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ میری دونوں باتیں قابل قبول نہ ہو تو جس طرح میں اکیلا ہوں، تم میں سے بھی ایک ایک میرے مقابلے کے لیے آئے۔ عمر سعد نے جواب دیا، تمہارے مدینہ جانا اور پانی پینا تو کسی طرح ممکن نہیں، لیکن تمہاری تیسری بات شریف آنا ہے، اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ عمر سعد کے حکم سے فوج کے چند بہادر شجاع افراد میدان میں آئے۔ امام نے اسے اکیلے جنگ کی، لیکن سبھی امام کی ہلاکت آفرین تلوار سے زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ عمر سعد سمجھ گیا کہ اکیلے امام سے جنگ ناممکن ہے، اس طرح فوج کا ایک سپاہی بھی باقی نہ رہے گا، اس لیے اس نے معاہدہ توڑ دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دیا، آپ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ اس طرح انہوں نے ضد پر لیا کہ وہ چونٹیوں کی طرح بھاگنے لگے۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ امام حسین نے اسی طرح جنگ کے روایت ہے کہ 1800 دشمن کی سپاہیوں کو قتل کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ زخمیوں کے علاوہ 1950 افراد کو کیا۔ عمر سعد اپنے فوجیوں سے چلانے لگا، تم پر تو کیا، تم جانتے نہیں کہ کس سے جنگ کر رہے ہو، ایسی پایوں چاروں طرف سے حملہ کرو۔ یہ سنتے ہی 4000 تیر اندازوں نے امام حسین کی طرف تیروں کی بارش کر دی۔ آپ اسی طرح جنگ کرتے رہے اور شکیہ سے پانی طلب کرتے رہے، لیکن کوئی آپ کا جواب نہیں دیتا تھا۔ آپ کے جسم پر اس قدر تیر تھے کہ بیان کیا نہیں جا سکتا۔ آپ مانند سپاہی پر خارج پشت کی طرح ہو گئے۔ امام محمد باقر کا ارشاد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر 320 سے زیادہ زخم تھے، وہ سبھی آپ کے آگے کی طرف تھے، کیونکہ آپ نے کبھی دشمنوں کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس وقت شمر کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور آپ کے وہ خیموں کے درمیان ماعز کم کر دیا، اس طرح کہ وہ سبھی خیمے کے نزدیک ہو گئے۔ امام نے اور آواز دی، فریاد بلند کی، تو فیض تم پر، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تمہیں قیامت کا ڈر نہیں ہے تو کم سے کم دنیا میں آزاد مرد کی طرح ہو۔ شمر چلایا اور فرزند فاطمہ کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ امام نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ میں تم سے جنگ کر رہا ہوں، تم مجھ سے جنگ کرو۔ ان عورتوں کا کیا قصور ہے؟ اپنے گمراہوں اور ظلموں کو روکو جب تک زندہ ہوں۔ اہل حرم کی نہ ستائے۔ شمر نہ چلا کر کہا، اے فرزند فاطمہ، اب اہل حرم کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس نے چلا کر اپنے سپاہیوں سے کہا، سب مل کر امام حسین پر حملہ کرو اور ان کا کام تمام کر دو۔ دشمنوں کی فوج نے امام پر حملہ کیا، آپ برابر جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ سارا بدن زخموں سے چور ہو گیا۔ آخر ایک ظالم صلاح بن وہب سامنے آیا، اس نے آپ کی ایران پر اس قدر تلوار ماری کہ آپ گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ گئے۔ آپ دائیں رخسار زمین کی طرف کر لیا، پھر اٹھے اور جنگ کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کی آخری لمحوں میں حضرت زینب خیمے سے باہر آئی اور فریاد کر رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، کاش آسمان پھٹ جاتا، کاش پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اس طرح وہ امام حسین کے قریب آ گئی۔ عمر سعد بھی کچھ لوگوں کے ساتھ امام حسین کی جان کنی کے عالم میں تھے۔ زینب نے فریاد کی، اے عمر، ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے۔ جانب زینب کی یہ فریاد اس قدر دل خرش تھی کہ عمر سعد کے روتے روتے داڑھی بھیگ گئی، لیکن اس کے باوجود عمر سعد نے اپنا چہرہ ان سے موڑ لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت زینب نے فرمایا، بلند تم پر کیا، تم کوئی مسلمان نہیں؟ لیکن کسی نے بھی بی بی زینب کا جواب نہیں دیا۔ امام حسین علیہ السلام جان کی حالت میں زمین پر پڑے تھے، کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ آخری ضربت لگائے۔ دشمن کا ایک فوجی حلال بن نفع کہتا ہے کہ میں نے قتل گاہ کی طرف دیکھا کہ حسین اپنے خون میں لوٹ رہا ہے، وہ جان کنی کے عالم میں تھے، ان کے چہرے تابانی اقامت کی زیبائی میں موجود ان کے کردار، میں نے کبھی ایسے شہید کو نہیں دیکھا جو اپنے خون میں لوٹ رہا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ایسی حالت میں فرمایا، مجھے پانی پلا دو۔ ایک ظالم نے کہا، تم پانی نہ پی سکو گے، اب تو دوزخ کا کھولتا ہوا پانی ہی پیو گے۔ امام
حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں جہنم کا کھولتا پانی پیوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میں رسول خدا کی خدمت میں پہنچوں گا، ان کی بارگاہ سے بہشت کا شیریں جام میں پیوں گا، اور تم لوگوں کے ظلم و ستم کی ان حضرت سے شکایت کروں گا۔ امام کی گفتگو کا ان سنگ دل پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ عمر سعد نے اپنی داہنی طرف کھڑے ایک سپاہی سے کہا، جاؤ حسین کو راحت پہنچاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ کھولی سے سن بن انس نے کہا، جا کر حسین کا سر بدن سے جدا کر دو۔ کولی اس ارادے سے چلا، لیکن کانپتا ہوا واپس آ گیا۔ سنان یا شمر نے اس سے پوچھا، خدا تیرے بازو الگ کرے، کیوں تڑپ رہا ہے؟ آخر کار سنان نے اور بعض روایتوں کے مطابق شمر نے آپ کا سر بدن سے جدا کیا۔ شمر کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ تم مولا فرزند رسول ہو، ادھر مدار کی حیثیت سے بہترین انسان ہو، اس کے باوجود تمہارا سر بدن سے جدا کر رہا ہوں۔ امام حسین نے اس وقت شمر سے کہا، اب جب کہ تو نے میرے قتل پر تیاری کر لی ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ شمر نے کہا، تمہارا باپ ساقی کوثر ہے، وہ جامعہ کوثر سے دوستوں کو سراب کرے گا، صبر کرو تاکہ انہی کے ہاتھ سے سراب ہونا۔ دوسری روایت میں ہے کہ بے چین نے کہا، خدا کی قسم ایک گھونٹ بھی پانی نہ دوں گا یہاں تک کہ تم گھونٹ گھونٹ موت کا پیالہ پی لو۔ حسین کی قدر نہ ہونے کی بعد عمر سعد نے اپنے لشکر میں اعلان کیا، کون ہے جو حسین کے روندے اور ان کے سینے اور پشت پر گھوڑے دوڑائے؟ 10 افراد تیار ہوئے اور 10 افراد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جس میں حسین پر گھوڑے دوڑانے لگے۔ یہ حالت ہوگی کہ امام حسین اور پشت کی ہڈیاں چوڑے چور ہوگی۔ ان 10 افراد کو ابن زید کی طرف سے بہت زیادہ انعام دیا گیا۔ جس وقت امام حسین گھوڑے کی پشت سے زمین پر تشریف لائے، آپ کے گھوڑے نے جس کا نام ذوالجان تھا، آپ کا طواف کرنے لگا، اس طرح وہ آپ کا بچاؤ کر رہا تھا۔ بار بار چلایا، اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، کیونکہ یہ رسول خدا کا بہترین گھوڑا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس سے گھیر لیا تاکہ پکڑ لیں، لیکن اپنے پاؤں سے مار کر سب کو دور کرنے لگا۔ ایسے عالم میں اس نے 40 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ عمر ساتھ چلایا، اسے چھوڑ دو تاکہ دیکھوں وہ کرتا کیا ہے۔ جس وقت گھوڑے نے عمر کا احساس کیا، امام حسین کے بدن مارا کے قریب آیا، اپنے بالوں کو خون حسین سے رنگین کیا، امام کا بدن سونگھنے لگا، پھر بلند آواز میں چلانے لگا۔ امام باقر کا ارشاد ہے، وہ چلا کر یہ کہہ رہا تھا، ظالم ظالم، اس کا امت کا جس نے دیکھا تیرے رسول کے فرزند کو قتل کر دیا، پھر ذوالجین خیمے کا رخ کیا، وہ چلتا جاتا تھا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت ذوالجین کی آواز خیمے پہنچی تو زینب نے سکینہ سے کہا، پیاری سکینہ، تیرے بابا پانی لائے ہیں، جا کر پی لے۔ سکینہ خیمے سے باہر آئی۔ جب سکینہ نے ذوالجین کا منظر دیکھا تو صدائے گر گئی۔ وہ جاری بلند کی، اے گھوڑا، میرے بابا کو کہاں کیا ہوا؟ شفع قیامت کہاں چھوڑ آئے ہو؟ روشنی چشم رسول کہاں ہے؟ گھوڑے سے خطاب کر کے چند شعر پڑے، اے مبارک گھوڑے، میرے بابا کو دشمن درمیانے خاک خون میں چھوڑ آئے ہو، وہ لوگ بابا کے بدن پر زخم لگا رہے ہیں، اے گھوڑے واپس جاؤ، میرے بابا کو لے کر آؤ، اگر نہیں لے آئے تو میں تیرا احترام نہیں کروں گی۔ بعض نے نقل کیا ہے، اس گھوڑے نے خیام کے پاس ہی اس قدر سے سر پٹکا وہی مر گیا۔ بعض نے نقل کیا ہے، وہ گھوڑا وحشت زرد اہل حرم کے پاس سے چلا آیا اور اپنے آپ کو نہر فرات میں ڈال دیا، پھر اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ بہت ہی دکھ بڑا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔